بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے جواب دیا، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے آپ سے خاص بات کہنی ہے کہ جب میرا وقت وفات قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا، یعنی مجھے قاصد کے ذریعے خبر دے دینا۔ لہٰذا ملک الموت نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاصد روانہ کر دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام خود آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد بھیج دوں گا، لیکن آپ خود آ گئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کون سے قاصد آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 3 قاصد آپ کو بھیجے تھے۔ پہلا قاصد یہ تھا ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ ضرور پورا سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کی موت کے وقت 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ موت کی ظاہر کرتا ہے۔ ملک الموت کی طرف سے یہ نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ حدیث بخاری میں وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا، سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کو سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر اور اپنی ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ سکوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے دکھا کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ اپنا رخ مبارک پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کے سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آفاقہ ہوا اور اس دوران میں ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر بعد جب ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس جاتے ہیں
اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ حدیث ابن ماجہ میں اللہ کے برگزیدہ بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات ہو گئی۔ ملک الموت نے اس بندے مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدہ میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ اسی طرح حضرت احمد روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھا جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھ کو بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا، مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام عزرائیل ہے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہی ہو یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو کہ جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روح کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص وہ 3 عمل ہیں جو انسان یہ 3 عمل کرتا ہے تو فرشتہ موت کے وقت اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ پہلا عمل انسان زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو۔ دوسرا عمل انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوقات کو تکلیف نہ دیتا ہو اور اپنی زبان اور ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہو۔ اور تیسرا عمل وہ انسان زندگی میں اہل بیت سے محبت و عقیدت کرتا ہو۔ یاد رکھنا جو انسان زندگی میں یہ 3 کام کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی موت آسان ہو جاتی ہے اور فرشتہ موت اس کی تعظیم کرنے لگتا ہے اور یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جناب جبرائیل کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹھی بھر خاک لینے بھیجا تاکہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر سکے۔ جبرائیل نے جیسے ہی زمین سے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے تو جبرائیل نے کہا مقصد یہ ہے کہ ان کی اور ان کی ذریت پر عبادت کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں
اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے، اور جو ان میں سے نافرمانی کرے اسے تا حد جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے۔ زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو اسے خدا کے حق کی قسم دے کر کہا کہ میرے وجود سے خاک نہ لے جاؤ، کیونکہ مجھ میں خدا تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ زمین نے مجھے تیری بزرگی اور عزت کی قسم دی، لہٰذا میں نے اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا۔ خدا تعالیٰ نے پھر میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو خاک لانے پر مامور کیا، تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں، اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسرائیل کو خاک لانے پر مامور کیا۔ اسرائیل جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں خدا کی بہت قسمیں دی کہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں، اور تیری آہوزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ لہٰذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ فرمایا چونکہ تو نے خاک لانے میں میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا ہے، لہٰذا اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر تجھے مامور کرتا ہوں، تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیر خوار بچے کی روح کو قبض کر سکے اور ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ مجھے اس خوفناک اور دردناک عمل کیوں سونپا ہے؟ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ تو جواب ملا کہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں اسرائیل کے سبب سے مرا، بلکہ کہیں گے کہ دل کا دورہ یا حادثہ وغیرہ کی موت سے وفات پایا۔ اللہ رب العزت نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام اور ملک الموت سے کہا، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو قاصد بھیجوں گا کہ فلاں دن تمہاری موت کا مقرر ہے۔ آپ نے مجھ کو قاصد نہ بھیجا، نہ ہی خبر دی، پھر خود میرا روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آپ کی طرف 3 قاصد بھیجے تھے۔ پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے بال سفید ہوئے، پھر دوسرا قاصد یہ تھا بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے؟ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی اور فرمایا، موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی سی بڑی طاقتیں جو مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی زہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو ترانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی حقیقت ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی ساہوکاروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے نہ حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے اور نہ ظالموں کو چھوڑتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے۔ مفہوم ہے روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کر لیں یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی و فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔
آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت مقابلے میں دھوکے کی سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران میں دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر سورہ توبہ میں کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ نساء میں اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے سورہ آل عمران میں ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے ربانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی و فانی زندگی گزاریں اور آخری زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، مصروفیات سے قبل فراغت سے، غربت سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، موت کو کثرت سے یاد کرنے والوں کو اللہ کی جانب سے مذکورہ اعمال کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، سخت دل نرم ہو جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، دل قناعت پسند بن جاتا ہے، عبادت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، بہت ساری دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، لمبی امیدیں اور امنگیں کم ہو جاتی ہیں، تواضع اور انکسار پیدا ہوتی ہے، جسے انسان دوسروں پر ظلم کرنے اور گھمنڈ کرنے سے محفوظ رہتا ہے، آخری زندگی یاد رہتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حادثاتی یا انگاہانی موت سے بچائے اور مرنے سے قبل اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔